صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال اللہ تعالی فی کتاب القدیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ صدق اللہ العلی العظیم موجہ سائیں عزیز بچوں علماء کرام طالبان دین محمدی علم دین سکھن جی با شایوں با طریقہ ہے یہ محفلوں یہ جلسہ یہ پروگرام یا عرس جی تقریبہ یہ سمورا کام دین سکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم یا تو استاد کے پاس جا کر کے کتاب سے دین سیکھیں اور یا کسی محفل میں جا کر کے عالم واحد سے دین سیکھیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی محفلیں فرماتے تھے اس میں دین کی تلقین ہوتی تھی اور دین کی تعلیم ہوتی تھی صحابہ کرام اس ترتیب سے دین سیکھ کر کے دنیا کے جید قسم کے محدث اور عالم بنے یہ دین سیکھنے کا طریقہ ہے آپ دور دور دراز سے آئے ابھی میرے عزیز باسنی کے حافظ سعید صاحب مولانا ابو بکر مولانا اللہ بخش یہ ایک مثالی قصبے سے آئے ہیں مگر ان کی روح کو سکون ملا کہ ایسا پرسکون جلسہ آپ کو ہندوستان میں کہیں نہیں ملے یہ کسی کی نظر کا اثر ہے یہ کسی کی نظر اپنے سندھی میں کہتا نہیں کیندہ گوڑا لگا ہے نا ایک بابا فقیر ملے کہا کہ بابا اسان جی بکری مری گئی ان کے تھن میں کھیر بھرے لائے سائیں چھا کرو تو بجارے مولی صاحب میری طرح ناقص تھا اس نے کہا بابا بکری مر گئی تو حرام ہو گئی یہ لوگ رو بیٹھو بیچارو اسی بھریں جو اس نے کہا نہیں بابا ٹھہرو اس نے جا کر ایک عورت تھی سمجھدار کہا بھائی تو ہمیشہ مولی صاحب جی محفل میں ویندی پئی دین جی گالیوں تو بدھیوں ہیں کہا ہاں بابا اساں جی بکری مری گئی ان کے تھن میں کھیر آئے ہاں وہ کھیر اساں استعمال کروں یا نہ کروں وہ کھیر پاکا ہے یا نہ پاکا ہے حلال یا حرام تو دیکھو یہ صحبت کا اثر کس کا اثر ہے صحبت کا دین سیکھنے کا دین کی محفل میں جانے کا وہ ایک بیچاری ڈوکری کی پوڑ کی وہ کہتی میں نے مولی صاحب سے سنا تھا کہ اگر کوئی جانور مر جائے اور اس کے تھنوں میں دودھ رہ گیا وہ جانور اچانک مر گیا اس کو حلال نہ کر سکا تو دودھ بعد میں پیدا نہیں ہوتا ہے دودھ پہلے کا پیدا شدہ ہے جب زندہ تھی تب کا دودھ ہے اس لیے دودھ پہ کوئی قباحت نظر نہیں ہے کوئی اس پہ موت طاری نہیں ہے دودھ کل بھی پاک تھا آج بھی پاک ہے کل بھی حلال تھا آج بھی حلال ہے بکری مری گئی مگر کھیر پاک ہے لوگ حیرت میں رہ گئے بھئی یہ کس کا علم ہے کہا یہ صحبت کا علم ہے اچھوں کے پاس بیٹھنے سے علم ملتا ہے اچھوں کی محفل میں جانے سے علم ملتا ہے تو بزرگوں نے علم یا تو ایسے مدرسوں میں گئے سادات کرام کا دامن پکڑا علماء کا انہوں نے دامن پکڑا دین سیکھا تو میرے بچوں کی طرح وہ عالم بنے یا آپ کی طرح ایسی پاکیزہ محفلوں میں گئے اور ان کی جا کر کے بیٹھ کر کے دین کو سنا اور دین سیکھنے کا سلیقہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا یاد رکھیے کہ آپ پوری رات عبادت کریں اللہ آپ کو توفیق دے تہجد کی نماز پڑھیں مگر رسول رحمت کا ارشاد ہے کہ آپ رات بھر تہجد کی نماز پڑھیں رب کی یاد میں زندگی بسر کریں اور دوسرا بھائی دن بھر بکریاں چارے یا گائے اونٹ چارے شام کو جا کر سید صاحب کی خدمت حضرت مجھے ایک مسئلہ بتا دیجئے میں نے نماز پڑھی میں رکوع کرنا بھول گیا یا فلاں چیز بھول گیا تو عالم نے کہہ دیا بیٹا صدر صاحب کر لی تیری نماز ہو جائے گی اس نے وہ مسئلہ ایک سیکھ لیا اور یاد کر لیا ایک مسئلہ شریعت کا تو رب کے محبوب فرماتے رات بھر کی عبادت ایک طرف اور ایک مسئلہ یاد کیا وہ سب پہ پارے تو ہم یہاں آئے دین سیکھنے کے لیے ہمیں دین سیکھنا ہے اور دین کی شکل ہمارے پاس بخاری شریف ہے اچھا اپنے پان گالیوں کریں تو آپ کہیں گے سائیں مفتی صاحب ہی چاہو سید صاحب ہی فرمایو فلاں عالم ہی چاہو فلاں ابو بکر ہی چاہو یہ اساں دی گال ہے پھر کہ آپ نے کہا صاحب سید صاحب نے یہ کہا
مفتی صاحب نے یہ کہا تو وہ بچہ بولا نہیں جی مفتی صاحب نے کہا وہ صحیح ہے، سید صاحب نے کہا وہ صحیح ہے، وہ ذمہ دار عالم ہے، ان نے جو کہا وہ حق ہے۔ تو ہم ایک آدمی کی بات پہ بھروسہ کریں، اس کی بات کی اہمیت کو انتہائی دل میں بٹھانے کی کوشش کریں، تو بتاؤ جب انسان کی نیک بندوں کی زبان اتنی پر تاثیر اتنی اثر انداز ہو سکتی ہے تو رسول اللہ کا فیصلہ کتنا بے مثال ہے۔ اب جو آپ حدیث سنیں گے یہ نہ مفتی صاحب کا فرمان ہے، نہ کسی سید کا فرمان ہے، نہ عالم کا فرمان ہے، نہ کسی صوفی کا فرمان ہے، نہ کسی صاحب قبر کا فرمان ہے، نہ کسی عادل اور عابد کا فرمان ہے، یہ فرمان رسول اللہ۔ آپ لوگ خوش قسمت ہو، آپ کا آنا بھی مبارک، بیٹھنا بھی مبارک، سننا بھی مبارک، محفل میں نشست بھی مبارک، اور دیدار کرنا بھی مبارک کہ یہ کوئی کرامت ہے پس پردہ جو کھینچ کے تم کو لائی۔ اور یہ بھائی جو ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، اس کی جی حضوری، اس کی جی حضوری، ان کو بھی پتا چلا کہ مکاری والی زندگی اور ہے اور صوفیوں والی زندگی اور ہے، دکانداری الگ ہے اور محبت اور صداقت والی زندگی الگ ہے۔ یہ خریدی نہیں جاتی ہے، یہ قربانی کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ مجنون رات کو بھاگ رہا تھا، ایک مولوی صاحب میری طرح بیچارے نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھولے بھالے تھے آپ کی طرح۔ مجنہ جو آگے گزرا تو مولوی صاحب بیچارے کم پڑھے لکھے تھے، اس غریب کی بدھی کو بھائی شیطان کیا کرے تھے، تو مجھے نماز توڑے کھڑے۔ کہا بابا کیا ہوا؟ وہ بیچارہ جوان بچہ تھا آپ کی طرح۔ کہا بھائی میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے آگے سے گزر گیا۔ کہا سائیں معاف کیجیے ماجی نماز آ ہی کیا، ابھی کی اور فکر میں ہوا۔ کہا بابا مام نماز بھی پڑھے لتانی سبو کے؟ کہا نہیں تم جھوٹے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا میں ایک مجازی معشوق کی محبت میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے، نہ رات کا پتہ نہ دن کا پتہ، نہ اجالا ہے نہ روشنی ہے، میں کچھ نہیں سمجھتا ہوں، میرے محبوب کا نشہ میرے بدن پہ چھایا ہوا ہے، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، تو خدا کی محبت میں نماز پڑھ رہا تھا تو تو نے مجھے کیسے دیکھا؟ تو جھوٹا ہے، میرا عشق سچا ہے۔ نادان اس کو عشق کہتے ہیں کہ میں ایک مجازی معشوق کی محبت میں دیوانہ ہو کے گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، اور تو خدا کی محبت میں نماز پڑھتا ہے تو تجھے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ تیری واقع تصور اور تیری محبت مکاری والی ہے اور میری محبت حقیقت والی ہے۔ ہمیں یہ دین سیکھے جانا، ہمیں اس محبت کا سبق پڑھ کے جانا۔ مکاری والی دنیا الگ ہے اور محبت والی دنیا الگ ہے۔ ہمیں محبت سے سیکھنا ہے، عقیدت والے سبق کو سیکھنا ہے۔ میرے رسول رحمت نے فرمایا کہ سنو وفادارو، من احب سنتی فقد احبنی، من احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس بندے نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، میری گفتگو سے محبت کی، میری حدیث سے محبت کی، وہ میرا ہے، اور جو میرا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ جائے۔ یہ رسول کی حدیث ہے۔ آج میں بیان کرتا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ بچے سید صاحب کے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ کل الحمدللہ تم خوش قسمت ہو کہ ایک آل رسول کے تصدق میں تم کو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ یہی حدیث پاک مدینہ پاک میں رسول اللہ بیان فرماتے ہیں، دو جہاں کے سردار بیان فرماتے ہیں، سید الانبیاء بیان فرماتے ہیں، رب کے محبوب بیان فرماتے ہیں، معراج کی شب کے دلہا بیان فرماتے ہیں، اور سننے والے سرکار ابو بکر ہے، سرکار عمر ہے، عثمان غنی ہے، حیدر کرار ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے، عمر بن عاص جیسے کمانڈر ہیں۔ بیان کرنے والے رحمت العالمین اور سننے والے اللہ کے نیک محبوب بندے، وہ بندے جن کی تعریف ہم نہیں کرتے ہیں۔ رب فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے محبوب جے کہ تجھا غلام آئیں، ان کا ماں راضی آیا اور موسیٰ ہی راضی آیا۔ ابے رب جس کی تعریف کرے ان کا سیدھا بیٹھ بیٹا، رب جسے تعریف کرے ان کا کیا کہنا؟ اللہ نے قرآن میں ڈگری دے دی کہ محبوب یہ موجہ باندھا جو تجھا عاشقان ماں انسا محبت کریا تھو، یہ موسیٰ محبت کر تھا، ماں ان جو آیا یہ موجہ ہے۔ اور خدا جس کو اپنا فرما دے دنیا بھی اس کی کامیاب، آخرت بھی اس کی کامیاب۔ اب دیکھو ان صحابہ کی قسمت مقدس کہ ان حدیثوں کو سنا اور سن کر کے اپنے کلیجے کی تجوری میں محفوظ کیا۔ ایسا محفوظ کیا، نہ اس زمانے میں کاغذ تھا، نہ قلم تھا، نہ کتاب تھی، نہ روشنائی تھی۔ سرکار فرماتے جاتے تھے اور نبی کے صحابہ دل میں اتارتے جاتے تھے۔ اس طریقے سے حدیث کو جمع کیا۔ پھر میرے نبی کو ایک احساس ہوا کہ قرآن بھی عربی میں اور حدیث بھی عربی میں، جو کلام وہ بھی عربی، رب جو کلام وہ بھی عربی میں۔
کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے کہ دونوں کو پڑھا کم پڑھا لکھا بندہ ایک نہ سمجھ لے. تو سرکار فلا تکتبوا عنی، یاد رکھو مجھے حدیث کے لکھ جانے. تو سرکار نے منع کر دیا. صرف قرآن کو یاد کرو، حدیث سن کے دل میں بٹھا دو، لکھنے کی ضرورت نہیں. تو صحابہ خبر آ گئی، لکھنا بند کر دیا. پھر میرے نبی کی حکمت بالغہ نے ایک نیا ذہن دیا لوگوں کو. کہا کہ جو چاہیں اس کو لکھ دے. ایک صحابی آئے بیچارے بھولے آپ کے گاؤں کی طرف. سرکار نے لمبی چوڑی تقریر فرمائی حج کے تعلق سے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے لکھوا دیجیے. تو نبی پاک کو اس کی ادا پسند آ گئی کہ یہ میرے پیغام کو دل میں رکھنا چاہتا ہے کہ میں بھول جاؤں. لکھوں گا تو اپنے صحابی سے یا ابو شاہ اکتب، اے مجھے غلام کا دھا لکھے دے. تو لکھنا بھی حدیث میں ثابت ہوا اور پڑھنا بھی مصطفیٰ کی دربار میں ثابت ہوا. اب اس کے بعد صحابہ کو اجازت مل گئی تو لکھنا شروع کر دیا. وہ یاد بھی کر لیتے تھے، لکھ بھی لیا کرتے تھے. ایسی حدیثیں یاد کی کہ ایک ایک صحابی کو ہزاروں حدیثیں یاد. اللہ نے ذہن ایسا دیا، دماغ ایسا دیا کہ سینکڑوں حدیثوں کے وہ حافظ قرآن بن گئے. اس لیے ہمارا اسلام کا قانون بن گیا کہ جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہے اس کو حافظ حدیث کہتے ہیں. 1,00,000 وہ حافظ حدیث. اور جناب جس کو سب حدیثیں یاد، میں متن کے، سند کے، راویوں کے نام کے، جگہ کے، اس کو حجت کہتے ہیں. ضابطہ ایسے ایسے محدث پیدا ہوئے کہ ان کی پوری زندگی اس حدیث پاک کی خدمت میں گزری. آج سید صاحب وہ خدمت کر رہے ہیں، ہم سے ٹوٹی پھوٹی خدمت ہو رہی ہے. آپ کے بچے عالم دین بن کر کے ہندوستان کے کونے کونے کو روشن کریں گے. ہماری حکومت چاہتی کہ ایجوکیشن کو پڑھاؤ اور اس سالی پہ حکومت لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں حکومت کی مدد نہیں چاہیے، حکومت کی شفقت چاہیے. ہم یہاں طوفانوں میں بیٹھ کے، ریگزاروں میں بیٹھ کے، ریت کے دھوروں میں بیٹھ کر کے وہ کام کرتے جو لاکھوں روپے والے، علی گڑھ والے یا جامعہ ملیہ، نہرو یونیورسٹی، بنارس یونیورسٹی، ان میں کروڑوں روپے خرچ کر کے جو کام نہیں ہوتا ہے وہ مدرسے والے دال ربڑی کھا کے کام انجام دے رہے ہیں. یہ صرف اس حدیث کی کرامت ہے، اس حدیث کی برکت ہے. نبی کے صحابہ نے پیٹ میں پتھر باندھ کے اسلام کو دنیا میں پھیلایا. آج نبی کا غلام پیٹوں پہ واقع درد کا پتھر باندھ کر کے علم مصطفیٰ کو پھیلا رہے. اب یہ بچے جب عالم دین بن کے جائیں گے دیکھو کتنا بڑا رتبہ ہوگا، کتنی پاک. اللہ کے نبی نے فرمایا جو عالم دین جب سفر کر کے مدرسے جاتا ہے، ادارے میں جاتا ہے، دارالعلوم میں جاتا ہے، تو زمین پہ نہیں چلتا ہے، کھاؤڑ کے دھوروں میں نہیں چلتا ہے. یہی حدیث بخاری شریف. جب وہ بچہ دین کے لیے چلتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور فرشتوں کے پر قدم رکھ کر کے وہ جاتا ہے. اب اللہ کی سرکار میں اس کی کتنی بندے کی عظمت و اہمیت ہے، کتنی شفقت و محبت رب کے دربار میں کہ فرشتے پر بچھا اس میں وہ بندہ چل رہا ہے. اور یہی حدیث بخاری شریف ہے کہ عالم کے لیے ہر مخلوق دعا کرتی ہے، ہر مخلوق دعا کرتی ہے. حتیٰ کہ دریا کی تہہ میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی عالم دین کے حق میں دعائیں کرتی ہیں. علم یہ بچوں کا کھیل ہے. علم انمول دولت ہے. اپنے کہتے ہیں سندھی میں پنجابی پیا چاہے وہ سہاگن ہے. رب جس کو توفیق عطا فرماتا وہی عالم بنتا ہے، وہی دین کی خدمت کرتا ہے، وہ دین کی پاسبانی کرتا ہے. اس لیے ایک انسان کا کلام بڑی اہمیت رکھتا ہے، مفتی کا کلام اہمیت رکھتا ہے، محدث کا کلام اہمیت رکھتا ہے، پیر طریقت کا کلام اہمیت رکھتا ہے، شیخ طریقت کا کلام بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو جب انسان عظمت والا، اس کا کلام بھی عظمت والا، تو میرے نبی کے کلام کی اہمیت کیا ہوگا، وہ کس شان کا کلام ہوگا. ایک بہت بڑا امام جس پہ پوری دنیا ناز کرتی ہے، اور وہ علم رامپور کا نہیں، نہ واقع رادھن پور کا، نہ جناب والا کھوکھڑا پار کا، نہ مونا پا کا، وہ عالم مدینے پاک تھا. اب ان کی قسمت دیکھو، جس زمین کو اللہ نے شرف بخشا کہ جو مر جائے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے. آگے بات سمجھے بھئی، مدینے میں چلا جائے وہ جنت میں، تو اس عالم کی شان کیا ہوگی. میرے نبی نے پہلے خوشخبری سنا لی کہ میری نگری میں ایک ایسا عالم پیدا ہوگا کہ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ اونٹ وغیرہ پر سفر کر کے تکلیفوں کا پہاڑ اٹھا کر کے مدینے میں آئیں گے اور میری حدیثوں کو حاصل کریں گے. وہ خوش قسمت مسلمان
جو مدینے میں جا کر حدیث پڑھتا تھا، اور میں کہوں کہ تمہاری کھاوڑ کا مسلمان اور خوش قسمت ہے کہ دنیا ہزاروں میل جا کے حدیث سنتی تھی، اور تمہیں سید کے صدقے میں شرف ملا کہ گھر بیٹھے نبی کی حدیث کا پیغام تمہیں ملا۔ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ گھر بیٹھے حدیث مصطفیٰ کا سب 200 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر، 1500 کلومیٹر، اور مہینے کا سفر، کہاں مصر، کہاں دمشق کی پہاڑیاں، ہزاروں میل لوگ چل کے ایک حدیث مصطفیٰ کو سنتے تھے، ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے۔ یہ ہماری خوش قسمتی وہ سعادت مندی ہے کہ ہمیں بزرگوں کے صدقے میں یہ دولت بخشی کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے نبی کے کلام کو سنیں، ان سے فیض حاصل کریں۔ میرے عزیزوں، یہ حدیث کی کتابیں، یہ کتاب اور یہ کتابوں کا فلسفہ، یہ مدرسہ، یہ مدرسے کی حقیقت، یہ عالم کی زندگی کا پس منظر، ان سب چیزوں کے پیچھے ایک چیز ہے کہ ہم دین سیکھ کے جائیں، ہم دین کو پڑھیں، ہم دین سیکھیں، تاکہ پتا چلے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا برا۔ اب مفتی بننا ہمارے بس کی بات نہیں، مگر مسلمان بننا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور مسلمان عورت پر بھی دین فرض ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں، اسلام کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں اور پردے داری کے دائرے میں، حجاب کی منزلوں میں رہ کر کے ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں، بچیاں پڑھانے والی پیدا کریں، بچوں کو پڑھائیں، تو ہماری بچیوں کو پتا چلے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ پرانی تاریخ دیکھو، اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں کہ وہ کسی بندی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، کیا پتا نہیں وہ پاکی کی منزل میں ہے یا غیر پاکی کی منزل میں ہے، اپنے ہاتھوں کا کھانا بناتے تھے اور ہاتھوں سے کھانا کھاتے تھے، یہ ان کا تقویٰ تھا۔ ہماری بچیاں پڑھیں گی تو ہماری بچیوں کو پتا چلے گا کہ پاکی کا منزل کون ہے، ناپاکی کی منزل کون ہے، کب مجھے کھانا پکانا چاہیے، کب کھانا بنانا نہیں چاہیے، کب مجھے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کب بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ زندگی کا پاکیزہ فلسفہ ہماری بچیوں کو بیٹا تب آئے گا کہ جب ہم دین سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، جب پتا چلے گا۔ یا ہمارے بچے پڑھ کے جائیں تو اپنی بچیوں کو بتائیں، اپنی اہلیہ کو بتائیں، اپنی بہنوں کو بتائیں گے کہ بیٹی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، تو انشاءاللہ برکتیں پیدا ہوگی۔ آپ دیکھو بیٹا پڑھ ادھر بیٹھ، اور سر کوئی ادھر ابھی تجھے میں بلا لوں، ہاں یہ بیٹھ جا۔ دیکھیے ایک بزرگ چلے گئے سید صاحب کی طرف دیہات، یہ ہمارا دیہات، میں امین کے گاؤں میں آیا تھا آج سے 50 برس پہلے، بلکہ 50 ایک شادی تھی سید حاجی عبدالحکیم صاحب مرحوم میرے خاص تھے، وہ مجھے شادی میں لائے، تو اس وقت بھی اللہ کا کرم میرے بھی جذبہ تھا، میں نے نعت پڑھی، وہ تقریر کی وہ مجھے یاد نہیں، اور امین صاحب لکھ رہے تھے نیترا، کیا کہتے ہیں نیترا ہوتا تو وہ بالکل میں اتنا سا تھا، اور طوفانی میں نے تقریر کی تھی اور نہ معلوم کتنے پیسے آئے تھے، تو ہم نے کہا یار پانی، تو ایک حاجی عثمان تھا آپ کے کسی علاقے کا ہے کہ گزر گیا، تبلیغ جماعت میں تھا حاجی عثمان، یا گاگیلے میں اس کی دکان تھی، ہاں اس کا کوئی گاؤں تھا، وہ کھینچ کے لے گئے کہ صاحب چلو، تو حاجی صاحب کو لے گئے، مجھے گئے، پھر ہم کو پتہ نہیں ادھر کی دی، وہ نظر نہ دیا، وہ اس کمپنی کا تھا، مگر پرانی باتیں ہم کو اتنا علم نہیں تھا، خیر ہم چلے گئے صاحب۔ اس کے بعد تو مجھے کہا صاحب یہ پیو پانی، پیو پانی، کہ صاحب میٹھو پانی ہے، تو میں نے کہا پانی تو سب میٹھا ہوتا ہے، کہ نہیں صاحب یہ میٹھا پانی، تو میں نے کہا پھر کھارا، تو کہاں بیٹھیے، تو کہا صاحب ہمارے یہاں کھارا بھی پانی میٹھا ہے، میٹھا پانی تو بہت دور سے لاتے ہیں، آپ کے لیے لائے۔ ایک زمانہ تھا آج سے 50 برس پہلے، اور آج تمہارا کھاؤر کشمیر کا باپ بنتے جا رہا ہے نا، زمین میں خزانے ابھر رہے ہیں، یہ تمہارا کمال نہیں ہے بیٹا، یہ تمہارے سجدوں کا کمال ہے، یہ تمہاری عقیدت کا کمال ہے، یہ تمہاری درگاہوں سے محبت کا کمال ہے، یہ تمہارے علم کا صدقہ ہے، یہ تمہاری نمازوں کا صدقہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاذکرنی اذکرکم، اے غلام تو مجھے یاد کرتا چلا جا، میں تجھے نوازتا چلا جاؤں۔ نماز پڑھنا ہمارا کام ہے، سجدہ کرنا ہمارا کام ہے، قرآن پڑھنا ہمارا کام ہے، مسجد آباد کرنا ہمارا کام ہے، اور کرم کی بارش کرنا رب کا کام ہے۔ یہ اس کے کرم میں ہم اسلام پڑھیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے۔ ایک میں ادھر گیا تھا سن 64 یا 65 میں، اس کو بھی صحیح صاحب 60 برس ہو گئے قریب 64-65، مگر وہ نام نہیں بتاؤں، وہ راز کی بات ہے۔ تو صاحب اونٹوں پہ گئے، ہم پیاس مر گئے، وہ دور گئے، خلیفے کی باوڑی کی عادت، مگر ایک فلسفہ اس کو بہت پرانا فلسفہ، تو وہاں بھی صاحب کھارا پانی،
تاناب صاحب ہمارے پانی پیتا ہے. اور اب مجھے پتا چلا کہ وہ کشمیر میں وہی خارا کیا کہتے ہیں خلیل خلیفے والی خلیفہ حمزہ تھا, خلیفہ شیر محمد تھا وغیرہ, روشن وغیرہ, آج وہ کشمیر بن گیا. یہ کس کی برکت ہے؟ آپ غور کرو. جب ہم دین سے دور تھے تو سنو میرے کھاڑیے بھائیوں, ہم پانی کے لیے ترستے تھے, اور آج جب سے رب کو یاد کیا تو ہماری زمین سونا اگل رہی ہے, نعمتیں اگل رہی ہے, برکتیں اگل رہی ہے, رحمتیں اگل رہی ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے. سبحان اللہ. یہ بیچارے مولوی نے کھوڑے پڑھ کے آئے نیچے پاجامہ والے, بیٹوں نے کہا فاتحہ بند کرو, ختمہ بند کرو, عرس بند کرو. بیچارے بولے تھے اپنے کام والے سائی مولوی ہمارے بسو تو خرید کے شانی کاری چہروں کا, اس میں کہاں سے نور آیا, مگر بھولے تھے, ان کے چکر میں آگے. تو اللہ نے کہا تم ملو کی بات مانو, میں رحمت کا دروازہ بند کیے دیتا ہوں. تو میٹھا پانی بھی گیا, ڈکار آیا کہ یہاں پانی بھی نہیں مل, جانور مر گئے, بیچارے کھتا لے کے گجرات میں واپار کرتے. تب یہ کام شروع ہوا دل کے ساتھ. لیکن جب ایسے سید آئے, آل رسول آئے, اچھے عالم آئے, جودھ پور سے آپ کا رابطہ ہوا, یہ ان کے استاد مولانا ولی محمد صاحب آئے, تو خدا کی قسم اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ان کا اتنا کھتا بوٹا پہنا ہوا, ایک رومالیہ کا باندھا تھا. مولوی عبدالحق صاحب علیہ رحمہ لے کے آئے تھے, مگر وہ صوفی تھے, فطری ولی صفت بندے تھے. اس نے حدیث میرے پاس حضرت کے پاس پڑھی, میں ان کو فارسی میں بھی سمجھاتا تھا اور وہاں کے سندھی میں سمجھا تھا, اور مفتی صاحب اس کو اردو میں سمجھاتے. مولانا پوری اردو نہیں جانتے, وہ پڑھ کے آئے تو آج پورا علاقہ کیا کہتے کٹھے کا چمن بنا. ایک عالم آیا نقشہ بدل گیا, یہاں عالم آئے نقشہ بدل گیا. پیر صاحب آئے تو علم نہیں لے کر آئے, ملے علم کا نور ساتھ لے کر آئے, نیک اولاد لے کر آئے. انہوں نے پڑھا تو جنگل کو بیابان, جنگل بیابان کو چمنستان بنا دیا, نخلستان بنا دیا. بزرگوں نے کہا کہ اللہ کے ولی کیا قدم اٹھا دیتے ہیں, اس زمین کو اللہ رنگین بنا دیتا ہے, زمین کو باغ و بہار بنا دیتا ہے. ولیوں کا قدم بیماریوں کو رد, قدوم بنا, رد بنا, قدوم درویشہ رد بنا. اللہ کے ولی جدھر سے گزر جاتا ہے اللہ بیماریوں کی جڑ کو کاٹ دیتا. ولی کے آنے سے بیماریاں جڑ سے کٹ جاتی ہیں. تو ولیوں کی نگری کتنی پاکیزہ ہوتی, مگر ولی کے لیے سینگ نہیں ہوتے بیٹا, ولی کی بڑی بڑی گدھے کی طرح مونچھی نہیں ہوتی. ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں عشق پیدا ہو جائے, محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے. ابھی ہمارا وہ بھائی کہہ رہا تھا کہ صاحب میں نے تو کئی بڑے بڑے جلسے دیکھے, مگر ایسا سکون والا جلسہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. میں تو کلکتے جاتا ہوں, بمبئی جاتا ہوں, کھیل ہے میرے سامنے, مگر ہزاروں مجمع ہو, مگر ایسا سکون والا مجمع تمہیں کہیں نہیں ملے گا. یہ کتابوں سے پڑھ کے نہیں آئے ہو, یہ نظر سے پڑھ کے آئے. کتاب والا علم تو فنا ہو جاتا ہے, مگر نظر والا علم کبھی فنا نہیں ہوتا. غریب نواز کے دربار غوث پاک رات کو گزر رہے, اور آپ ریشمی شاندار چادر استعمال کرتے تھے, شاندار, ہزاروں درہم. ایک میرا بھائی اس کمپنی کا آ گیا, ادھر والا, اس نے کہا نوکری کی چادر بڑھیا یار, 2-3 مہینے کا آٹا مل جائے گا. چور تھوڑی دیکھتا کہ ولی ہے کہ سید ہے کہ مفتی ہے, کہ اپنا مال لوٹو. آج ہمارے شہر میں روز چوریاں ہوتی, کل پرسوں جج صاحب کی صحیح صاحب چوری ہوگی. اب جج رونے لگا, لوگوں نے کہا تو دنیا کا جج ہے, چور کا تھوڑی ہے. چور جب دیکھے گا ہاتھ مارے گا. چور کے سامنے سر یہ مولانا تمہارا دل کس کو پوچھو, ان کے محلے کے قریب کا واقعہ. تو پیارے چوروں کی کوئی دنیا نہیں ہوتی, جہاں چاہے ہاتھ مار دیا. اس نے دیکھا کہ اللہ کا نیک بندہ جا رہا, مگر چادر یار بڑھیا 10-50 روپے کی ہے, 2 مہینے کا میرا راشن پورا ہو جائے گا. وہ چھپتے چھپتے غوث پاک چلتے ہیں, نظر نیچی, اللہ کے ولی نظر نیچی کر کے چلتے ہیں. راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں, ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے, ظہر کی نماز نہیں پڑھتے. پھر کہتے ہیں مفتی صاحب ہی چھا تھے, سائیں ہی تھی دو قصبے کمال کن کے عزیز جان شبی. کام اچھا ہوگا تو عزت آ کے تم کو سلام کرے گی, الٹے چلو گے بیٹا ٹھوکر لگے گی. ایک مودی نہیں ہوگا, نہ معلوم کتنے مودی اور جوگی پیدا ہوتے جائیں گے. آپ کو مسجدوں کو آباد کرنا ہے, آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے, آپ کو عقیدت کا جامہ پہننا ہے, آپ کو محبت کا چشمہ لگانا ہے, آپ کو پیار کا جام اڈھیرنا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرا, سب آپ کا ہوگا. اللہ کا ولی راتوں کو جا رہا ہے, چور نے جا کر پیچھے سے چادر کو پکڑ لیا, تو اب جناب کا ہاتھ پکڑ گیا. اس نے چادر پکڑی, چادر نے چور کو پکڑ لیا.
اب ان ملوں سے کہو بیٹا یہ شیخ محمد کی چادر نہیں تھی، یہ غوث اعظم کی چادر تھی۔ تو کہتا ولی ہماری طرح، خواجہ ہماری طرح، شاہ عبداللطیف بھٹائی ہماری طرح، شاہ محمود شیخ الاسلام علیہ الرحمہ ہماری طرح نہیں بابا، ولی کی دنیا الگ ہے، ہماری دنیا الگ ہے۔ ہم ان خفتہ اور گویا کہ پر روشن ضمیر ولیوں کا مقابلہ، وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں اس لیے کھاتا ہوں کہ آپ کو کھانے کا سلیقہ ملے، میں اس لیے لیٹتا ہوں کہ آپ کو لیٹنے کا سلیقہ ملے، میں کھانے کا محتاج نہیں ہوں، پینے کا محتاج نہیں ہوں۔ اسی بخاری شریف میں ہے رسول اللہ نے صوم وصال رکھا۔ چور کا مسئلہ یاد رکھیے بیٹا، ابھی بتانا۔ تو رسول نے روزہ رکھا بیٹا، صوم وصال کے معنی لگاتار روزہ، ایک دن، 5 دن، 4 دن، ہفتوں، لگاتار روزے کو اسلام میں کہتے ہیں صوم وصال۔ تو صحابہ عشق والے تھے کہ سائیں جو صوم وصال، اسی بھی صوم وصال رکھتا سی۔ عشق تھا کہ جو رسول پاک کم کرو اسی بھی وہ کم کرنا سی، انہیں صوم وصال رکھا۔ ایک دن برداشت کیا، دوسرے دن چکر آ گر گئے، انسان ہے نا۔ اب مسجد میں نہیں گئے، سرکار کی عادت پاکیزہ تھی کہ سلام پھیر کے دیکھتے کہ سب میں کون ہے، ادھر دیکھا کہ سب میں کون ہے۔ 2-4 صحابہ عزیز تھے، وہ فرمایا فہیم ہے ابو بکر، وہ میرے غلام کہاں گئے؟ ایک صحابی نے کہا سرکار انہیں صوم لگاتار روزہ رکھا، ایک دن تو ہمت کر کے جماعت میں شامل ہوا، آج وہ گر گئے، چکر آ گیا، کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ اب صحابی گئے، چلو آپ کو رسول اللہ یاد، سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ خدا کی قسم حدیث سے کہا، یہ بخاری شریف کی حدیث۔ ملا سے کہو بھائی یار شیخ محمد کی آنکھ نہ صحیح، کسی انسان کی آنکھ سے تو دیکھ کہ حدیث میں کیا لکھا، حدیث میں کیا لکھا۔ اب نبی پاک نے کا بلایا آیا، کہا بیٹا نماز کا سرکار میں نے صوم وصال رکھا تھا۔ اب وصال کیوں رکھا؟ میں جو کہوں وہ کرو، میں جو کہوں، جو کو ماں چوا وہ کرو، ماں جے کو کریا وہ نہ کرو، میں جو کرتا ہوں وہ نہیں کرنا، میں دوسرا ہوں تم دوسرے ہو۔ ہاں میں جو زبان سے کہوں وہ کرو۔ تو میں نے جب صوم وصال کا نہیں کہا تو تم نے کیوں صوم وصال رکھا؟ تو کہا سرکار ہم نے آپ کو دیکھا کہ آقا یہ کرتے تو ہم نے شروع کیا۔ ایکم مثلی، یہ بخاری ہے، یہ خدا کی قسم سید صاحب سے پوچھ رہے، ایکم مثلی ربی یتمنی ویسکنی، ہے مجھا وفادار مجھے لوگ کہہ رہا ہے، مجھے لوگ کے ہی گلیا نے چارہ کتو کی طرح زندگی گزارے، ان کو کیا پتا کہ نبی کی شان کیا ہے۔ سرکار نے کہا ایکم مثلی، مجھے لوگ کہہ رہا ہے، مجھے رب منہ کے کھلائے تھو، مجھے رب منہ کے پلائے تھو۔ میں کھانے کا محتاج نہیں، میں پینے کا محتاج نہیں، میں روٹی پانی کا نہیں، پانی میرا محتاج ہے، روٹی میرا محتاج۔ پوچھا غزالی سے کیف ھذا، ایسا نبی نے کیوں فرمایا؟ تو امام غزالی ولی نے کہا کہ جس کو نبی نے ہاتھ لگا دیا وہ کھانا قیامت تک حلال ہو گیا، نبی نے جس کو پی لیا وہ قیامت جامع محبت بن گیا۔ مسلمان پیے گا سائیں ذرا زمزم کا پانی دو، یہ نبی کی سنت ہے، نبی کھڑے ہو کر پیو۔ حجر اسود کے پاس حضرت عمر آئے تو عمر کو جلال تھا بہت، ایوہ الحجر انا عالمو انت الحجر، اے پتھر ماں جانا تھو تو ہی کو پتھر ہی نہیں، ماں چھو تو کی چوما، اس لئے میں چومتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے۔ تو کارو پتھر ہے، تو میں نہ تو کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے، تو ماں چھو تو کی چوما، تو کہ اللہ چوما تھو کہ مجھے نبی سورے تو کہ بوسو نہیں ہوا، نبی پاک تو کہ چموتی کرے ماں بھی چوما تھو۔ تو ابو بکر عمر جیسی ہستی نے پتھر کو کہا حجر اسود کو کہ تو کچھ نہیں کر سکتا، ہاں میرے نبی نے چوما اس لئے میں چومتا ہوں، نبی نے پیار کیا اس لئے میں پیار کرتا ہوں۔ علی کھڑے تھے، علی کا ملا کا قد مبارک ہلکا سا پست تھا، تو پیچھے سے دوست ہیں دونوں، تو دوست کو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم آپ تو نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں عمر، یا عمر انہو ینفع و یضر، آپ کیسے کہتے ہیں یہ نفع بھی نہیں دیتا ہے، یہ نقصان بھی نہیں دیتا ہے، میں کیوں تجھے چوموں، تو پتھر ہے، میں اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما۔ کہا نہیں عمر یہ نفع بھی دیتا ہے، یہ نقصان بھی دیتا ہے۔ قوم مولیا سے کہ جب پتھر نفع دے سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے، تو رسول اللہ کیوں نہیں نفع پہنچائے گی، نبی کی آل کیوں نہیں نفع پہنچائے گی، میرا غوث کیوں نہیں نفع پہنچائے گا، اور حکم والی کیوں نہیں نفع پہنچائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک جماعت پتھر جس کی نہ زبان نہ آنکھ نہ کچھ، پتھر نفع دے سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اللہ کے نبی کے نیک وفادار بندے، آپ کی پاکیزہ اولاد اور آپ کے پاکیزہ ولی کیوں نہیں نفع پہنچائے؟ علی نے کہا
حضور کی حدیث، وہ عمر کو سرکار عمر نے سنی، وہ جموں میں آپ نے سنی، اس نے نہیں سنی، اس نے سنی، وہ اس نے نہیں سنی، تو سرکار عمر نے وہ ابھی سماعت نہیں کی تھی، کہا حضور نے فرمایا کہ جو مکہ شریف آیا عمرہ کرنے یا حج کرنے، حجر اسود کو چوما تو کل قیامت میں اللہ اس کو زوال دے گا سید صاحب، اور یہ پتھر کہے گا مولا اس نے مجھے چوما، تیرے حبیب کی سنت کی تقلید میں، حبیب کی سنت کی پیروی میں، مولا تو اسے معاف کر، تو حجر اسود کے گواہی کی بنا پر اس بندے کو اللہ جنتی بنا دے، تو نفع بھی ہوا نقصان بھی تو ہوا نہیں، چوما وہ رہ گیا، چوما وہ پاس ہو گیا۔ تب عمر نے بڑے وہ سچے جو آج کی طرح نہیں تھے کہ میں جی وہ مونچھ صاحب میری ٹیڑھی سیدھی نہیں، وہ رسی ہے جو جل جاتی ہے مگر ٹیڑھی رہتی ہے، انسان تو رسی نہیں ہے۔ عمر نے کہا نہیں علی انت علی حق، آپ نے صحیح کہا، بے شک میں نے اس کو نہیں سنا تھا، اب میں یہاں جان گیا کہ حجر اسود نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے، جو اس کو چومے گا اس کی شفاعت فرمائے گا، جو اس کو دور رہے گا وہ محروم رہے گا۔ حضرت عمر کا یہ ایمان تھا، جب پتھر نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اللہ کے ولی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ولیوں ہم کسی ولی سے نہیں مانگتے ہیں پیارے، مگر ولیوں سے وسیلہ لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے 300 برس کے بعد اوپر دیکھا تو آسمان پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، کہا مولا، اب کیونکہ انسان پہ جب غم کا پہاڑ آتا ہے تو کئی باتیں انسان بھول جاتا ہے، غم انسان کو بے خود کر دے۔ اللہ کے نبی صدمے کے مارے وہ ذہن سے بات نکل گئی جو پہلے آپ کو معلوم تھی، کہا مولا یہ نام کس کا، لمن حاضر، کہا میرے نبی کو بھول گیا، تو جنت میں قدم رکھا جب یہی نام تھا، جنت کے پتے پتے پہ یہی نام تھا، حوروں کی پیشانی پہ یہی نام تھا، غلمان کی جبین پر یہی نام تھا، درخت کے ایک ایک ورق پہ یہی نام تھا۔ اے میرے آدم، قسم میری کبریائی کی، اگر اس محبوب کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کے کارخانے کو پیدا ہی نہیں۔ گر نبود یا رسول اللہ وجود پاک تو ہیچ پیغمبر نہ دی دے، دولت پیغمبر کا ولی کہتا یا رسول اللہ رب آپ کو پیدا نہ فرماتا تو کسی بندے کو پیدا ہی نہیں فرماتا۔ یہ برات اپنے سنجھو والی جنگ، یہ جنگ تیار ہوئی ایک دلہا کی خاطر، ہکڑو گھوٹا ہے جن جو نالو آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی نہ ہوتے تو نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ لوح ہوتا، نہ قلم ہوتا، نہ شمس ہوتا، نہ قمر ہوتا، نہ ای ہوتا، نہ آ ہوتا، نہ خشک ہوتا، نہ تر ہوتا، نہ دریا ہوتا، نہ گیرانی ہوتی۔ گر نہ پوچھے یا رسول اللہ وجود پاک تو مجھا سائی، اگر رب تو کے پیدا نہ کرے ہاں تو کی چیز کے بھی پیدا نہ سکتا۔ یہ جے کو جنگ تیار کی ہکڑے گھوٹ کی خاطر ہے، اس گھوٹ پاک جو نالو آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک ہے، ہمارے علماء سے پوچھو لولا کہ لما خلق الدنیا، مولا سے کہا مولا تجھے داڑھی کے سفید بال کی قسم بتا دے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو پیدا ہی نہیں کرتا، وہ دنیا نہیں ہوتی تو نہ ملا ہوتے نہ ملا کا ابا ہوتا۔ یہ سب صدقہ میرے نبی کا ہے، اس لیے پیارے کھوڑیوں یاد رکھو، ان بزرگوں سے جڑے رہو، مدرسوں سے جڑے رہو، اپنے بچوں کو ہندی پڑھاؤ، انگلش پڑھاؤ، گناہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، آپ پڑھ دو سید صاحب کے پیچھے نماز پڑھو تو سید صاحب کہیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو سید صاحب مولا مجھے دنیا کے سٹھی کر مجھے آخرت بھی سٹھی کر۔ تو ہم دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں، آخرت میں جنت کا ٹکٹ چاہیے اور دنیا میں عزت کا سہارا چاہیے۔ تو ہم دنیا کا علم پڑھیں گے تو ہماری عزت ملے گی، تو یہ دنیا والے ہماری قدر نہیں کریں گے، اس لیے پیس کے سرما بنا دیں گے۔ یاد رکھنا، آپ اسکول میں بچوں کو بھیجو، گلی گلی میں اسکول قائم کرو، امین صاحب سے کہو، آگے کہو، میرے پاس آؤ، میں جہاں آپ کہو گے گلی گلی میں انشاءاللہ اسکول قائم ہو جائیں گے۔ آپ بچوں کو دین بھی پڑھاؤ اور بچوں کو دنیا بھی پڑھاؤ، تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوگا تب وہ بچہ کامیاب کہلائے گا۔ پھر وہ ہمارا بچہ اس ادارے سے پڑھ کے گیا اور دنیا کی تعلیم حاصل کی تو انشاءاللہ وہ نیک راستے پہ چلے گا، کبھی بھٹک نہیں پائے گا، ہمیشہ حق راہ کا راہی رہے گا۔ اس لیے آپ کے نبی پاک نے فرمایا العلم نور ویخرج منہ نور، علم نور ہے اور علم سے جو نکلتا وہ نور ہی نکلتا ہے۔ یہ حدیث نور، یہ فقہ نور، یہ تفسیر نور، یہ علم معنی، یہ علم بلاغت، جتنے فنون یہ سب نور ہے، ہمیں علم سے کوئی انکار نہیں۔ دیکھو ایک نبی کے مشہور صحابی جو وقت کے مفتی تھے،
आला दिमाग के थे। सरकार ज़ैद बिन साबित नबी पाक के पास खत आते थे उस कंपनी के गैरों के, और वो होते थे सुरियानी जबान में। तो नबी ने कहा कि इनको इनकी जबान में जवाब दो ताकि वो मेरे दिल के मुद्दा को सही मानों में समझ लें, मेरी दिल की बात को समझ लें। तो फरमाते ज़ैद तो थोड़े वक्त में इब्रानी सीख या सुरियानी सीख, ताकि यहूदियों से जो सवाल आए उसका जवाब अरबी में नहीं देंगे, सुरियानी जबान में देंगे। हमारे उलमा का इत्तफाक है सबका, इस हदीस से पता चला कि दुनिया की जबान सीखना कुफ्र नहीं है बल्कि इबादत। वाह वाह वाह। हम जबान सीखेंगे जब तबलीग करेंगे। अगर कोई हिंदू भाई आया और मुझसे सवाल किया, अगर मैं उसको कुरान बताऊंगा तो उसके समझ में नहीं आएगी, हदीस बयान करूंगा तो नहीं आएगी। अगर मैं किसी अक्लमंद की बात, किसी दानिशमंद की बात, किसी फलसफी की बात उनके मजहब के मुताबिक बताऊंगा, उसके दिमाग में बात आएगी कि मुफ्ती साहब ठीक है, और वो भी आप हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो तो उनके सब। तो हमें हर जबान को सीखना, इसलिए सैयद साहब स्कूल भी चला रहे, इदारे भी चला रहे, दारूम भी चला रहे। हम अपने बच्चों को दीन भी सिखाएं, अपने बच्चों को दुनिया की तालीम दी। अब गौसे आजम की उसने चादर पकड़ ली, शिकारी था चादर पकड़ी, अब उसने चादर खींची तो चादर ने कहा बेटा केना बनी तो गागिया जा रही है, कामयाब जाएगा, किधर जाएगा, किधर जाएगा। अब वो बेचारा फंस गया। कहा सरकार मैंने आपको पहचाना नहीं सैयद साहब, छोड़ दे यार। कहा नहीं बेटा, मैंने रब से वादा किया कि मौला जो तेरे गौस का दामन पकड़ेगा वो गौस के साथ जन्नत में जाएगा। ये तो महापापी उधर जाने वाला, बेटा तूने दामन पकड़ लिया, अब दोज़ख में नहीं जाएगा, अब नबी के बेटे के साथ तू भी जन्नत में जाएगा। अब तू छोड़ेगा मगर मेरी चादर तुझको। मुल्ला जी बेटा, जब गौस की चादर का ये आलम है तो गौस की नजर का आलम क्या होगा, गौस के कल्ब का आलम क्या होगा। कहाँ जा रहे हो कि हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं, खुदा की कसम। जो सच्चा मुसलमान वो हमारा भाई है, हमारे दिल का ताजवार है, मगर शर्त ये है बकौल इकबाल के कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे, सब तुम्हारा मगर तुम नबी के हो, नबी के सच्चे परस्तार और गुलाम बन जाओ तो दुनिया भी तुम्हारी आखिर। गौस पाक ने कहा बेटा अब नहीं जाएगी। उसने सोचा तो चादर में उसको जैसे कि गांठ बांध चिमट गई। कहा सरकार गलती तो हो गई, मुझे माफ कर दो। जो इंसान का तकाज़ा, इतने में आपको इल्हाम हुआ, नबी पे वही आती है और वली पे गैब से आवाज आती है, उसको इल्हाम कर। कहा मेरा गौस मुल्क के शाम के अंदर 40 वली रहते जिसको अब्दाल कहते हैं, वो जब तक रहेंगे तो क़यामत नहीं आएगी। ये रब ने हबीब की उम्मत को तोहफा दिया, वली रहेगा तो रहमत बरसेगी, वली गया तो खुदा का अजाब आएगा। देखो मेरा भाई कहाँ जा रहे हो, नमाज़ी पढ़ो, दीन सीखो, कमाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, खुदा बरकत दे, मगर जहां रहो खुदा के लिए गुलाम मुस्तफा बन गए, गुलाम। रब आवाज आई मेरा गौस, एक मेरा वली गुजर गया, अब 40 के बजाय एक कम हुआ। कितने हुए बेटा? 39, एक कम। कहा मेरे वली तुझे मैंने सरपंच बनाया, ये वार्ड पंच है सब, ये सब वार्ड पंच है, तू सरपंच है। अब किसी को और वार्ड पंच बना ताकि सरपंच की कोठी पूरी हो जाए। ये है मेरे वली की शान। मेरा गौस किसी को वली बना के भेज ताकि 40 की टोली पूरी हो जाए। कहा मुझे मेरा रब ये तो बेचारा चोर है, तो चोर को वली बनाना तो मैंने पावर तुझे दे रखा है, यही तो V2 पावर है, इसी को तो गौस कहते, नहीं तो हर लल्लू पंजू गौस बन जाएगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में गीत भर पैदा। वली तो सदियों में कोई पैदा हो। मेरा गौस माथों के जो पावर इन हुआ है, तू जिनके चाहे उनके वली बना के बोकल माँ उनके ताज पर है संतोष। गौस ने कहा बेटा तू आया था चोरी करने के लिए, तेरी किस्मत का सितारा चमक गया, न गागरिया मिलेगा न गडरा मिलेगा, अब मिलेगा तो बगदाद ही तुझे मिलेगा। करीब वो बेचारा कांपने लगा, कहा सीने से सीना मिला, सीने से सीना मिलाया। गौसे आजम ने दबोचा, कहा बेटा जिन्हें बीनी बता तू क्या माना कर करो, क्या तुम्हें नजर आता है? कहा सरकार अर्श मोला को भी देख रहा हूँ और तैतु सरा को भी देख रहा हूँ। अरे यहाँ इबादत करते करते बुढ़े हो गए, पता नहीं कि सजदा कबूल हुआ कि नहीं हुआ, पेशानियां काली भट हो गई, कोई प्रूफ नहीं कि कबूल हुई कि नहीं हुई। और उधर देखो चोर चोरी करने जाता है, वली का दामन पकड़ता, सैयद साहब दामन पकड़ा,
تو نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، ولی کے دامن کی برکت سے ایک چھلانگ لگائی تو اندھا بھی ملتان لٹھوا ہے، اپنے سندھی اندر بھی ملتان لٹھوا ہے۔ اگر اندھا ملتان پہنچ سکتا ہے تو غوث اعظم چور کو بھی ولی بنا سکتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ مصطفیٰ کہا بیٹا زاتن دورو تو کہ چھانا دا رچے تو تا سائی آئے سمولا تو نیسا او تے تو سرا کے دو نیسا کہاں وجہ اتے ہی کرو مجھو نیک وفادار دوست عابد خدری پیو آئے ان جو جنازو رکھے رہے تو حلے ون ان کی نماز پڑھا، ان کی گدی کو سنبھال۔ تو وہ بیٹا ہوشیار تمہاری طرح آنے ایسا للو پھنکونے دا، اس نے کہا کہ کہاں شام ہے اور کہاں بغداد ہے، میں کہا سائیں بالکل حکم کی تعمیر کروں گا مگر بغداد بہت دور ہے، میں کیسے پہنچوں گا؟ کہا میں آنکھ بند کر، اکبر ادھر کہا ادھر بیٹا آگے، کہا آنکھ بند کر کے یوں ہاتھ رکھا، کہا آنکھ بند کر، کہا سائیں بند، کہا آنکھ کھولتا ہے تو وہاں کھڑا ہے ملک خاصان خدا نباشن ولیکن خدا جدا نباشن۔ اللہ کا ولی خدا نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے جدا نہیں۔ مانو سب نے سوہنا پکی سب نے ہنج، مانو سب نے سوہنا پکی سب نے ہنج، کے منجا چے گوئے وفا، کے منجا چے گوئے۔ یہ ولایت کا چشمہ، یہ ولایت کا نور سب کسی میں نہیں ہوتا۔ میری طرح کئی لال کپڑا پہن کے آگے کچھ نہیں ملا، اور ولی کی جس پہ نظر پڑ گئی اس کا بیڑا۔ جوگی جے پال تمہارے گجرات سے آیا، ہمارے کئی گجراتی بھائی مجھے ملے تو پتہ نہیں کہاں چھپ کے بیٹھ گئے۔ ابے گجراتی کہاں چھپ گیا؟ گجرات سے آیا۔ جوگی جے پال کے کمپنی نے کہا سرکار ہم کو تو بابا نے پریشان کر دیا۔ کہا اے بادشاہ فکر مت کر، چنتا مت کر، میں پیس کے فقیر کو چورما بنا دوں گا۔ فقیر نے کہا بیٹا ہمارا کام لڑائی کرنا نہیں، جادو کرنا نہیں، پیار کا سندیش دینا ہمارا کام ہے، محبت کا جام پلانا ہمارا کام ہے، ہندو مسلم کو کلیجے سے لگا کر کے راہ مستقیم کا راہی بنانا ہمارا کام ہے۔ مگر بیچارہ وہ اس کمپنی والا تھا، اس نے کہا اے بادشاہ فکر مت کر، میں پیس کے سرما بناؤں گا۔ اس نے جادو کا طوفان اٹھایا، لوگوں نے کہا سائیں جادو کیا کر آنکھیں جلائے تو بابا ان اللہ معنا، میرے نبی نے جو بات کہا میرا رب ہمارے ساتھ ہے، اور رب جس کے ساتھ اس کا کوئی بال بیٹا بھی۔ آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے نقید تو اب اس جوگی نے بڑے بڑے سانپ اژدہا بڑے بڑے اژدہا بھیجے، لگا کہ یہ پہاڑ کو نگل جائیں گے، مگر اژدہا چلا بہت غریب نواز کی دائرے کے ادھر گرا یا ادھر گرا، ختم، پانی ہو کے مٹ گیا۔ جوگی کو پسینہ آ گیا، اندھا تھا، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہا بیٹا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو فقیر ہوں، میں صرف پیار کا پیغام لایا ہوں، محبت کا سندیش لایا ہوں، نفرت کو مٹانے آیا ہوں، محبت کی چاشنی پلانے آیا ہوں، اور میں کہا سرکار کچھ دکھاؤ۔ کا بیٹا میرے پاس کچھ نہیں۔ اب آگے قصہ بہت لمبا ہے، وہ اس میدان میں بیان کرنے کے لائق نہیں۔ آخر وہ جھکا، اس نے کہا انداتا میں سب سے توبہ کرتا ہوں، آپ کو گوا کے مالک۔ کہا بیٹا میں مالک نہیں ہوں، میں مالک کا غلام ہوں، میں مالک کا غلام ہوں۔ کہا مجھے پڑھا دیجئے لا الہ الا اللہ۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے رہے، کارواں بڑھتا چلا گیا۔ ادھر چور گیا تو ولیوں کا سردار بن گیا، ادھر جادوگر گیا تو جادو جیپال نہیں رہا، عبداللہ بیابانی بن کے ہندوستان پہ چھا گیا۔ میرے غوث اعظم ہند الولی، کیا یہ عظمتی ہے آپ کی کہ جس پہ نگاہ ڈالو اس کو پارس بنا دے تو؟ ارے پتھر کی تاثیر ہے پارس کی کہ پتھر پہ رگڑو گے تو پتھر سونا بن جائے گا، یہ ہمارے ہندوستان میں ملتا ہے۔ جب ایک پتھر کو سونا بنا سکتا ہے تو اللہ کا ولی شیطان کو ولی نہیں بنا سکتا۔ غور کرو، جس پہ نظر پڑی اس کا بیڑا پار ہو۔ یہ ولیوں کی شان، ہم ولیوں کو پہچانے۔ کوئی مسلمان ہمارے اس بچے سے پوچھو بیٹا اجمیر کیوں جاتا؟ پوجا کرنا سائیں، پوجا تو رب کی، عبادت رب کی۔ مسلمان اجمیر پوجا کرنے نہیں جاتا ہے، مسلمان مدینہ طیبہ طواف کرنے نہیں جاتا ہے، مسلمان بغداد شریف پوجا کرنے اللہ کے ولی کو سلام کرنے جاتا ہے، پیار کا پیغام لے کے جاتا ہے، محبت کی پیشانی خم کرنے جاتا ہے، اور مدینے میں جاتا ہے تو آقا کے قدموں کو سلام کرنے جاتا ہے۔ ہم پوجا اللہ کی کرتے ہیں اور محبت سب سے کرتے ہیں۔ یہی اسلام کا پیغام ہے کہ سب مخلوق اللہ کی ہے، اللہ کی مخلوق سے جو پیار کرتا ہے اللہ اسی سے محبت کرتا ہے۔
الخلق عیال اللہ احب الخلق من آسن الی عیالی. یہ پوری مخلوق یہ پورا سسال اللہ جا غلام ہے. جے اللہ سے محبت کی اللہ انہی سے محبت کی. ہم ان بندوں سے محبت کریں, ہم ایک دوسرے کی مدد کریں, ہم ایک دوسرے سے خلوص سے پیش آئیں, ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. آپ اچھے اخلاق سے رہو گے تو آپ کا اسلام مسکراتا ہوا نظر آئے. سبحان اللہ. کتنا اچھا کردار, کتنی اچھی زندگی ہے, کتنا پاکیزہ ان کے کردار ہے. ہم اسلام کے سفیر ہیں, ہماری ہر ادا اسلام کی تفسیر بن کے نظر آنی چاہیے. آپ نماز پڑھیں گے, میں سفر کرتا ہوں ہمیشہ, خدا کی قسم آپ تعجب کرو گے, ہزاروں لوگ بیٹھے ہو, ہندو بھائی کہتے ہیں گروجی ادھر نماز پڑھو, وہ سر کی جاتا ہے اپنی, کہا وہ اپنی سیٹ چھوڑتا ہے کہ آپ یہاں نماز پڑھو. غور تو کرو, اگر تمہارے میں عقیدت ہے, خدا کا خوف ہے, تو خدا کی ہر مخلوق آپ سے پیار کرے. آپ اپنے ذہن کو بدلو, اپنی سوچ کو بدلو, اپنی فکر کو بدلو, ایسے اداروں سے جڑ جاؤ اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ, تو یہاں بھی عزت ملے گی انشاءاللہ, وہاں بھی عزت ملے گی. ہم نبی کو پہچان, یہ جلسے رسول کی یاد کے جلسے ہیں, نبی کی تعلیم کے جلسے ہیں, نبی کے پیغام کے جلسے ہیں. میرے نبی پاک کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, زور سے بولو محمد. اب سید صاحب اگر پوچھیں کہ بیٹا لفظ محمد بولو تو آپ بولیں گے تو لفظ مل جاتے ہیں. ملے کہ نہیں ملے بیٹا, بولو. مل گئے. اور اللہ بولو کھل گئے. اللہ بے مثال ہے, اس کے قریب کوئی جا نہیں سکتا, کوئی رسائی نہیں کر سکتا. اگر رب تک رسائی چاہے تو امام غزالی کہتے ہیں وہ بخود دام بخود زیل محمد, اے بندہ اگر رب تک پہنچنا چاہتا ہے تو رسول کا دامن پکڑ, نبی پکڑ کے. ارے لفظ خود بتا رہے اللہ سے جدائی ہے اور محمد سے میلاب ہے. اگر رب سے میلاب چاہتے ہو تو میرے نبی کا دامن پکڑو, خدا تک پہنچ جاؤ. یہ سب ولی رب تک پہنچے تب تو ولی بنے. ہم نبی کو پہچانے, ہم رسول کی عظمت کو پہچانے. میرے نبی نے پہلی شادی کی حضرت مائی خدیجہ سے, وہ ہماری سب کی ماں. 40 سال کی عمر میں یہ عرب کا فلسفہ, جب تک وہ باحیات رہی دوسرا آپ نے نکاح نہیں کیا. 25 سال گزار گئے تو سرکار خدیجہ کی عمر پاک ہوئی 65 سال. وہ نبی پاک کی عمر 25 تھی, 25 یہ ہوئے تو 50 سال. اب سرکار خدیجہ کا وصال ہو گئے. آپ کے 3 صاحبزادے ہوئے. زور سے بولو کتنے, یہ دل پہ لکھ دینا کاغذ پہ. بڑے صاحبزادے کا نام حضرت قاسم, اس لیے نبی کی کنیت ابو القاسم. بڑے صاحبزادے کا نام قاسم. دوسرے نمبر پہ جو پیدا ان کا نام عبداللہ, اور عبداللہ کے پاکیزہ 2 لقب تھے, طیب اور طاہر, یہ القاب نام عبداللہ. تیسرا صاحبزادہ وہاں پیدا ہوا مدینہ طیبہ. یہ سب بچے مکے میں پیدا ہوئے سرکار خدیجہ کے بطن عطر سے. اور آخری صاحبزادہ ابراہیم, کیا نام تھا, وہ سرکار ماریہ قبطیہ کے بطن سے مدینے میں پیدا ہوا. 40-45 دن کی عمر میں پیدا فرما دیا. کیونکہ بیٹا زندہ رہے گا تو باپ کی گدی سنبھالے گا. کیا سنبھالے گا, دنیا کا دستور ہے کہ نہیں. سائیں تے بیو سائیں پٹکو بٹھیا چو سائیں کے پٹکو بدھاؤ, یہ اپنا دستور ہے کہ نہیں ہے. تو اگر میرے نبی کے شہزادے زندہ رہتے تو نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا تھا. اب کوئی قیامت کا نبی تو آ نہیں سکتا تھا. تو خدا کی حکمت بالغہ نے کہا حبیب اولاد تو دوں گا تاکہ دنیا کو اولاد کا پیار کا سلیقہ آئے, اولاد کی خدمت کا سلیقہ آئے, اولاد سے محبت کرنے کا سلیقہ آئے. اس لیے میں آپ کو اولاد دوں گا مگر پھر واپس بلا لوں گا. اگر زندہ رہے گا تو آپ کی گدی کون سنبھالے, آپ تو آخری پیغمبر. اس لیے سب بچوں کا پردہ فرمائے. آپ کی صاحبزادیاں 4, سب سے بڑی آپ کی صاحبزادی کا نام حضرت زینب, وہ سب سے بڑی آپ کی بیٹی. ان کے بعد حضرت رقیہ, ان کے بعد حضرت ام کلثوم, اور ام کلثوم کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا. 4 صاحبزادیاں 3 صاحبزادے. ایک صاحبزادہ آپ کا حضرت ابراہیم. یہ آپ, یہ میرے نبی کی مقدس اولاد اور آپ کی مقدس بیوی. جب سرکار خدیجہ کا وصال ہو گیا تو میرے نبی کو دنیا قدر تھا. دیکھو میں پڑھ کے جودھپور میں فارغ ہوا, اس علاقے میں آیا, سجن کا پار آیا, ادھر گیا ادھر گیا, اب نام نہیں یاد رہے. لوگوں میں تحقیق مچا, تقریری سنے, کئی لوگ خوش ہوئے, کہیں کے پیٹ میں درد ہوا. وہ درد والی بیماری تو میرے سامنے کبھی آئی.
وہ ہمیشہ دبے رہے یا مر گئے یا دبے، مگر خوشیاں والے بہت آتے۔ تو یہ سید صاحب تعجب کریں گے، میں جودھ پور سے اترتا تھا بس سے، ٹرین کھڑی اسٹیشن، اور میں پیدل جاتا، کبھی اونٹنا آتا، تو میرے جاتے ہی حاجی حکیم صاحب پہنچ جاتے تھے کامیا سے، اور میرا سسر پہنچ جاتا تھا میرا سسر، وہ اونٹ کا شوقین تھا، بڑھیا اونٹ رکھتا تھا، اور حاجی صاحب بس میں آتے تھے۔ یہ رشتہ کون سا ہے؟ یہ وہ محبت کا رشتہ ہے، وہ یہ خون کا رشتہ ہے۔ وہ میرے سسر ہوئے جب محبت کی آگ بھڑکی کہ مفتی صاحب آ گئے، تو سویرے اونٹ پہ سوار ہو کر جلدی میرے پاس آ گئے، اور حاجی صاحب سے میری بچپنے کی محبت تھی، وہ نیک بندے تھے، ہمیشہ جودھ پور آتے تھے۔ اب پچھلی نسل کچھ بھی کرے اپنے کو اس سے بحث نہیں ہے، مگر وہ بندہ بے مثال تھا، عاشق رسول۔ وہ سیدھا میرے گھر آتا تھا، لوگ کہتے حاجی حکیم آ گیا، تو مجھے جس سے کہتے کہ نہیں حاجی مفتی صاحب آ گئے، مولوی صاحب آگے جب حاجی حکیم آیا، حاجی حکیم لئیم سیم تھے، ایک جیسا کپڑا پہنتے تھے، لٹھ رکھتے تھے 3-4 گز کا لمبا، کہتے حاجی صاحب آگئے، تو گاؤں والے کہتے حاجی صاحب آئے تو مولوی صاحب بھی آگئے۔ یہ محبت کے رشتے، کس کے رشتے ہیں؟ محبت، رشتے محبت سے بڑھتے۔ میرے نبی نے ایک نکاح کیا، سرکار ختیجہ سے کیا، اب نبی کا بڑھاپا، ختیجہ نے پردہ فرما لیا، اب نبی نے جو نکاح کیا بعد میں صحابہ کے مشورے پر وہ رئیسوں کی بیٹیوں سے کیا، تاکہ رئیسوں کی دشمنی محبت میں بدل جائے۔ اب ابو سفیان کو دیکھو، آپ علماء سے پوچھو، ابو جہل کے بعد سب سے بڑا دشمن نبی کا ابو سفیان ہے، مگر ان کی بچی سے نکاح کیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار میری دشمنی کی حد ہو گئی اور نبی کے اخلاق کی حد ہو گئی، میرے جیسے دشمن کی بچی سے نکاح کیا، ان کو اپنے کلیجے سے لگایا، ان کی دشمنی محبت میں بدل گئی، نقشہ ہی بدل گیا، جہاں باز غازی اور سپاہی بن گیا۔ اس طریقے سے نبی نے جو نکاح کیے وہ سب اس لیے کیے تاکہ مکے کی دشمنی محبت میں بدل گئی، اس لیے آپ نے 11 نکاح کیے۔ اب مولانا جی سے پوچھو تو 11 نکاح کرے گا؟ مودی کے جوتے پڑیں گے کہ کفن بھی نہیں ملے گا۔ اب اسلام کا تو ہے ہی جوتا، حکومت بھی تیار ہے، تو پتہ چلا کہ نبی بڑے بھائی کی طرح نہیں ہے، نبی بے مثال ہے۔ ہماری دنیا اور ہے اور رب کے محبوب کی دنیا اور۔ ان کو اللہ نے چھوٹ دے رکھی تھی، حبیب آپ نکاح کرو تاکہ اللہ کی بندیاں سب جنتی بنتی چلی جائے، اور آپ سے جو جڑے گا وہ بھی جنتی بنتا چلا جائے گا۔ اللہ کو اپنی مخلوق کو جنت میں بلانا تھا تو حبیب کو نکاح کی اجازت دے دی، ان کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، اور ہماری حد ہے کہ اگر آپ نے نکاح کیا اور آپ کو بچے کی تمنا ہے، آپ نے کہا مفتی صاحب بچہ نہیں ہوتا، میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، خود کا معائنہ اور میری اہلیہ کا ہوا مگر اولاد نہیں ہوئی، تو اسلام کہتا کہ نکاح اولاد کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کا نام سلامت رہے، آپ دوسرا نکاح کرو تاکہ اللہ آپ کو نیک فرزند عطا فرمائے۔ یہ جو 1 2 3 4 تک حد ہے، یہ اس لیے کہ مسلمان شہید ہوتے ہیں تو ہزاروں شہید ہو جاتے ہیں، عورتیں بیچاری گھر میں بیٹھی رہتی ہے، ان کی عزت کی نگہبانی کون کرے گا؟ تو میرے آقا نے کہا ان کی عزت کو بچا، ان کی عزت کو بچا، تو ان کی عزت بچائے گا، رب تیری عزت کو بچا۔ عزت بچانے کے لیے 4 نکاح کی اسلام نے ہم کو اجازت دی۔ میرے نبی نے نکاح کیا مگر اس کے بعد ہم تو صرف 4 کا، اس کے آگے کی حد ہے۔ ہماری نبی کی شان الگ، ہماری شان الگ۔ دیکھو ان مولویوں سے پوچھو خدا کی قسم کہ نبی کا سایہ تھا کہ نہیں تھا؟ آپ کیا کہتے ہیں سایہ کو سندھی میں جلدی بولو صحیح صاحب؟ چھاں۔ آپ اٹھ جی چھاں رسو، کنڈی جی چھاں، ہر درخت کی چھاں تھی نہیں تھی، تو انسان کی بھی چھاں۔ ان ملوں سے کہو کہ نبی کا سایہ کہاں تھا؟ کس حدیث میں ہم کو دکھا دو بھائی، جس کا جسم ہوگا حاجی صاحب اس کا سایہ ہوگا، اس کی چھاں ہوگی۔ ایک چھوٹا سا قلم اگر آپ نکالیں گے کہیں گے مفتی صاحب یہ میرا قلم، اس کا سایہ آپ کو ملے، جہاں رکھیں گے اس کا سایہ ہوگا، ہے نا؟ تو ہر جسم والے ارے یہ تو قلم پڑا ہے، آپ تنکا لے لو، ٹھیک ہے، تنکا دانت صاف کرنے والا خلال، اس کو لٹکائیں گے تو اس کا سایہ آپ کو ملے گا۔ جس کا جسم ہے اس کا چھاں ہوگی، سایہ ہوگا، مگر میرے نبی کا سایہ کیوں ہے؟ میرے نبی کا سایہ ان ملوں سے پوچھو بیٹا کہاں جا رہے ہو، کہاں الٹے راستے میں جا رہے ہو، سیدھا دوزخ میں جاؤ گے؟ نبی کو اپنی طرح سمجھ، نبی ہماری طرح نہیں ہے، نبی بے مثال ہے۔ خدا چاہے وہ نہیں کہ خیر البشر کے، خدا چاہے وہ نہیں خیر البشر کے، بھی میری صرف تو سرکار کے جو گائے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کو خدا تو نہیں کہیں گے، اس کے سوا جتنی خوبیاں ہیں اللہ نے سب آپ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کو پہچانا، نبی کا سایہ نہیں تھا۔
اب غزالی سے پوچھا، شیخ دہلوی علیہ رحمہ سے پوچھا، علامہ نو ما سر فی ذالک، اے علامہ نووی اس میں کیا راز تھا؟ کہا اگر نبی کو اللہ سایہ دیتا تو سایہ زمین پہ پڑتا، وہ نبی کا سایہ جہاں پڑا وہ زمین قیامت تک جنتی بن جاتی، اس زمین پہ قدم رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی، قدم رکھتا تو انسان برباد ہوتا، اور نبی کے جسم کے سائے کی تنقیص ہوتی، اس لیے اللہ نے کہا نہ رہے پاس نہ بجے بانسری، حبیب کو نور بنا کے بھیجو، نہ سایہ ہوگا نہ کوئی سائے کی توہین کرے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، ایک دنیا والوں میں نے ایک روشن کتاب بھی دی ہے، ایک روشن نور دیا ہے، نور سے مراد رسول کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن پاک۔ سبحان اللہ۔ اور نور یہ آپ کے سامنے دیکھو، اوپر دیکھو، یہ نور ہے کہ نہیں؟ اس کا سایہ دکھاؤ مجھے، داؤ یہ 10,000 آدمی بیٹھے، 15,000 اٹھاؤ، حاجی صاحب دکھاؤ۔ پتہ چلا کہ جسم کا سایہ ہے، نور کا جسم ہے ہی نہیں، جب جسم نہیں ہے تو اس کا سایہ ہے۔ واہ واہ، کیسے نبی کی برابری کے دعویٰ کرتے ہو بیٹا؟ میرے نبی کو پہچان، نبی کی حقیقت کو پہچان، نبی کی عظمت کو پہچان۔ خدا کی قسم، ایک یہودی کو علی نے کہا بیٹا اسلام قبول کرنا، میرے نبی کا کلمہ پڑھ، تو یہودی ایک نمبر کا تھا اس کمپنی کی طرح، عقل خان، انا اسلموا علی ذالک، میں ان کا کلمہ پڑھوں، ہوا کا مثلی، وہ میری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں سوتے ہیں، میں انسان وہ بھی انسان، اس کو میں نبی کیسے مانوں گا؟ تو آپ ہم تو معاف کر لیتے بھائی باپ کو عمر میں، اللہ اس کو ہدایت، اب لڑیں گے نہیں، لڑنا اسلام کا کام نہیں، محبت کرنا اسلام کا کام۔ علی کو آیا جلال بہادر تو تھے، کہا حل موسیٰ گد اذہب نہیں، موسیٰ گد حل، خود ہی پکڑی پکڑ کے رسول کے پاس، زور سے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ زور سے بولو، ارے سمجھ رہے ہو؟ علی پکڑ کے لے کر آئے کعبہ شریف، رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار نے سلام پھیرا تو علی آپ کے بیٹے کی طرح تھے، آپ نے پالا، کہا سرکار سیدھے کھڑے ہو جاؤ، نبی مسکرا کے سیدھے کھڑے ہو گئے، کہا سائیں مجھے اپنی چادر دے، تو سرکار نے اپنی چادر، اپنی اجر ہوئی، اجر کی یہی عرض کی ہے، سرکار نے چادر دے دی، علی نے چادر کو یوں پھٹا، دیکھو میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو، یہ پھٹ دیا، رسی ہوگی، کیا بن گئی؟ وٹ کے رسی بن گئی، اب کہیں سائیں سیدھا بھی ہو، سرکار مسکرا کے سیدھے ہو گئے۔ اب علی فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، اللہ کا نور آیا، اللہ کی کتاب آئی، یوں چادر ڈالتے نکل کے آ جاتی ہے، چادر ڈالتے نکل کے آ جاتی ہے، کعبہ یہودی انظر الی ھذا، ادھر دیکھ، اگر جسم ہوتا یہ چادر پھنس کے رہے گی، یہ چادر، یہ رومال پھنس گیا کیونکہ اس کا جسم ہے، اور نبی کے جسم سے چادر باہر نکل آ رہی ہے، نکل رہی ہے۔ اب بدنصیب میرا نبی ہماری طرح جسم نہیں رکھتے ہیں، ظاہری لباس بشری ہے، حقیقت میں سراپا نور الہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہودی کی آنکھیں تم گئی، نم گئی، سر پہ چکتا انت حق والا دلال، تم حق پہ ہو، میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر ساتھ ہوتے رہے کارواں بڑھتا چلا گیا۔ ہمیں عشق نبی کو پیدا کرنا، کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ادھر تو نہیں جاؤ گے، پکے ہو نا؟ درود شریف پڑھو، اللہم صلی اللہ دیکھو جی، آپ آئے ہو اسپتال میں، زور سے بولو، کہاں آئے ہو؟ زور سے بولو۔ اسپتال میں کون جاتا بیٹا؟ جو تھوڑی تکلیف ہوتی، سائیں مجھے متھے میں درد، مجھے پیٹ میں درد، مجھے پاؤں میں درد، مجھے گودے میں درد، تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ انجیکشن لگاتا، لگاتا نہیں لگاتا؟ سائیں درد کا درد دیو، تو میں آپ آئے ہو اس اسپتال میں، یہ رسول اللہ کا اسپتال، کس کا اسپتال ہے؟ میرا، اور میں نبی کے غلاموں کا ایک چھوٹا سا ڈاکٹر ہوں، تو انجیکشن لگا کر کے بیماری کی جڑ کاٹنا یہ ڈاکٹروں کا کام، شفا دینا تو رب کا کام ہے، علاج کرنا ڈاکٹر کا کام ہے، تو انجیکشن میں نے لگا دیا اور دل کی دنیا کو بدلنا رب کے قبضے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ کو تندرستیاں عطا فرمائے، پیر صاحب علی رحمان اور ہمارے پیر صاحب کی سچی محبت عطا فرمائے، اس ادارے سے دل وابستگی کے جذبہ طوفانی عطا فرمائے، اور علماء سے قریب رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جتنے اللہ کے ولی ہیں ان کے دامن سے جڑ کے زندگی گزارنے کی سب کو توفیق عطا۔ آپ نمازیں پڑھتے رہو،
مدرسے بناتے رہو، اسکول چلاتے رہو، سب کی زبان سے میٹھے رکھو، مسلمان سے پیار، ہندو بھائیوں سے پیار، تم پیار کرتے جاؤ گے، خدا کی قسم رب تم سے پیار فرمائے، رب تم سے پیار فرمائے۔ اب یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو نبی نے مدینے میں بیان کیا اور انہوں نے سنا جن کو اللہ سلام فرماتا تھا۔ کس نے سنا؟ جس کو رب سلام فرماتا تھا، ابو بکر صدیق، سرکار سیدہ عائشہ اور صحابہ کرام۔ تم خوش قسمت ہو کہ تم نبی کی محفل میں بیٹھے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پاکیزہ محفل کے صدقے میں اس کی پاکیزگی کا جوہر عطا فرمائے۔ اب 2 منٹ کے لیے آپ 2 زانوں بیٹھ جاؤ، جیسے اپن عطیات 2 منٹ کے لیے، صرف 2 منٹ کے لیے، اور زبان سے پڑھو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ وہ بیٹا فون بند کر، پھینک سارے کو، درود شریف پڑھے اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد۔